کل ہم نے آپ کو ایک ویڈیو دکھائی تھی, بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو تھی. وہ ویڈیو تھی جناب منصور اکبر کنڈی صاحب کی, جو کہ وائس چانسلر ہیں بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے, اور انہوں نے جی ایک ویڈیو بنائی اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی میں تو اب رکشہ چلاؤں گا کیونکہ پینشن وغیرہ ملنی نہیں. وہ ویڈیو ہمارے پاس ہے تو دکھا دیتے ہیں اور پھر ہم بات کریں گے. جی منصور اکبر کنڈی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, وائس چانسلر بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی. السلام علیکم منصور صاحب. وعلیکم السلام, کیا حال ہے جی؟ ہیلو سر, بہت شکریہ. بالکل ٹھیک, اللہ کا شکر سر, تھینک یو, آپ نے وقت نکالا. تھوڑا سا ہمیں بتائیں گے کہ یہ معاملہ ہے کیا, یہ ویڈیو کیا تھی, آپ کیوں مجبور ہوئے یہ رکشہ چلانے کی بات کرنے پر؟ سر یہ معاملہ یہ ہے کہ میں نے کچھ عرصے سے ایک اپنا یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے, اور یہ میں نے بیٹے کے کہنے پہ, وہ خود بھی فرانس سے پی ایچ ڈی اسسٹنٹ پروفیسر ہے آئی بی اے میں, اس نے کہا بابا یو آر لائک این انسٹیٹیوشن اینڈ وین این اولڈ مین ڈائز ون لائبریری از ڈسٹرائڈ. تو یہ اب تو میں گئے اپنی جو میں نے دنیا جیسے میں نے زندگی کو دیکھا, تو اس کے پیچھے جو راز ہیں وہ ہیں جی 4-5. ایک تو یہ ہے کہ اتنی مہنگائی ہے. میرا ایک گارڈ اس دن موٹر سائیکل پہ آیا, کہتے ہیں سر میں اب نہیں افورڈ کر سکتا, یا میں 2 بچوں کو گھر بٹھاؤں گا, پڑھائی چھڑواؤں گا, یا میں سائیکل چلاؤں گا. یہ جو روز پیٹرول بڑھ رہا ہے, اتنی مہنگائی ہے. ایک آپ یقین کریں 20 دن میں جب سے یہ سیٹ اپ چینج ہوا 50 روپے مہنگا ہوا, ان افورڈیبل. دوسری بات یہ ہے کہ پینشنیں نہیں آ رہی. اب ہمیں بلوچستان یونیورسٹی سے پینشن ملتی ہے, لیکن رک کے گورنمنٹ یونیورسٹی کی پینشن نہیں ہے, کموٹیشن نہیں ہے, وہاں بھی نہیں ہے, اور یہ پرابلم بڑھ رہا ہے. بھائی یہ پینشن ہے, یہ ہم بھیک تو نہیں مانگ رہے. تو ایک اس کے پیچھے یہ راز تھا. تیسری راز یہ ہے کہ اسلام از اے گریٹ ریلیجن. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ہاتھ سے کام کرتے تھے, تو اگر ایک وائس چانسلر یا ریٹائرڈ ہو جائے تو کیا برائی ہے اس میں, کہ اور دوسری کیا برائی ہے کہ اگر وہ ایک رکشہ چلائے. حالانکہ وہ ایسا ہوگا نہیں, لیکن کوئی ہم اتنا اسلام کے وہ پیروکار بنتے ہیں یا کیا برائی ہے. چوتھی بات یہ ہے, چوتھی بات یہ ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس معاشرے میں جی وائس چانسلرز کو بڑا ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے. ایک ڈیپٹی سیکٹری ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا اس کو ملتا نہیں ہے. سیکٹری تو بہت, ایک سیکٹری آیا تھا, میں نام نہیں لینا چاہتا, کہتے کوئی وی سی میرے پاس نہ ہے. میں پنجاب کی دوسری بڑی یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہوں, اور اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں 22 گریڈ میں ریٹائر ہوا, میں سروس سے 15 میں ریٹائر ہو چکا ہوں. ناؤ آئی ایم ان 69. میں نے آفیشیل پاسپورٹ کے لیے اپلائی کیا, وہ کہتے نہیں وہ سول سرونٹ کو ملے گا, ریٹائرڈ 3-2 اسٹار کو ملے گا, امبیسڈر. مجھے حالانکہ مجھے سیکٹری نے لیٹر بھی دیا, ڈی جی پاسپورٹ کہتا نو یو آر ناٹ اے سول سرونٹ, جس پہ میں نے کیس کیا ہوا ہے. ایک اگر پبلک یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو آفیشیل ایم پی اے کو دیا ہوا ہے, آپ نے نیب کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو دیا ہوا ہے, تو ایک یہ تھا. اور چوتھی بات یہ ہے کہ شکر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی ٹیم بیٹھی ہے, میں 69 میں ہوں, ابھی بھی میں 10 کلومیٹر کی واک کرتا ہوں. اچھا اب ہم پانچواں یہ ہے کہ کچھ لوگ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کہہ رہے ہیں, کچھ لوگ بلوچستان یونیورسٹی کہہ رہے ہیں. کیا آپ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے بلوچستان کیمپس میں, کیونکہ اوریجنلی تو وہ ملتان کی ہے یونیورسٹی. میں ایکسپلین کر دوں. میں نے 79 سے لے کے 15 تک 36 سال یونیورسٹی آف بلوچستان میں پڑھایا, پھر ریٹائر ہو گیا 60 پہ. لیکن اس دوران میں وی سی گومل رہا, 4 سال امریکہ میں رہا, 4 سال میں نے پڑھایا استنبول میں. آئی آلسو اسپیک ویری گڈ ٹرکش. میں چیئر پہ تھا, جو اس وقت پاکستان کی ساری ڈارمنٹ ہو گئی ہیں, انڈیا نے ڈبل کر دی ہیں. انڈیا نے استنبول یونیورسٹی میں 3 چیئر کر دیے, ہم نے اپنی ڈورمنٹ کر دی, انکرا ڈورمنٹ کر دی. میں نے اس وقت کہا تھا اس کو کونیا شفٹ کرو, کسی نے نہیں سنی. انڈیا نے کہا کہ ہم شفٹ کرنا چاہتے ہیں, ٹرکش گورنمنٹ نے اجازت نہیں دی کونیا کے لیے. ہماری اس وقت ساری چیئر ڈورمنٹ ہے, کیمبرج, آکسفورڈ, ہیڈلبرگ.
آخر یہ تھی کہ میں پھر ریٹائر ہوا تو ابھی 65 نہیں ہوا تھا کہ میں نے اپلائی کیا وی سی شپ کے لیے. ظاہر ہے وہ تو پاکستان بیس ہوتا ہے, تو میں نمبر 2 تھا بہاؤدین زکریا یونیورسٹی میں, اور 1 ریفیوز ٹو کم ہیئر. یہ بھی ایک ٹف یونیورسٹی ہے. تو میں اب یہاں 6 دن رہ گئے, میرے 4 سال پورے ہو رہے ہیں. کیا بات ہے, زبردست. تو آپ کے اسٹوڈنٹس نے جب آپ کی یہ ویڈیو دیکھی اور آپ کا یہ ارادہ دیکھا کہ ظاہر ہے اب گھر تو چلانا ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے کی ہے بات کہ کیا بلوچستان یونیورسٹی سے آپ کو پینشن نہیں ملتی اور اب بھی نہیں مل رہی ہے؟ کچھ کہہ رہے ہیں وہ. نہیں دیکھیں جی, مجھے پینشن ملتی ہے, لیکن 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد, اور وہاں جو ہماری وہاں ایک اے ایس اے ہے, ویسے ہی ملتی ہے سر آپ کو جس طرح پی آئی اے والوں کو سیلری ملتی ہے. بینکرپٹ ہوا ہوا ہے آپ ہمارا ہر ادارہ. صحیح ہے, سمجھ آ گئی. اور پینشن ہوتی کتنی ہے آپ کی, اگر میں پوچھ سکوں جان کی امان پاؤں تو؟ سر میری اوور دا ایئرز جو ہے نا 22 گریڈ کی پینشن جو ہے وہ 2 لاکھ کے قریب ہے جی. 2,15,000 ایسے. چلے ماشاءاللہ 2 لاکھ تو مل رہے ہیں آپ کو, اچھی بات ہے. اب بات یہ ہے کہ جب آپ کے اسٹوڈنٹس نے جو دیکھی انہوں نے کیا کہا؟ ظاہر ہے آپ نے بات بالکل ٹھیک کی ہے, اس میں کوئی چھوٹا کام بڑا کام نہیں ہے. روزی کمانی اور حق حلال کمانا ہے, یہ میک شور کرنا چاہیے. اور آپ تو بطور استاد آپ نے یہ چیز بھی اپنے لوگوں کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھا دی ہے کہ بھائی نبی اکرم کا کیا قول تھا, کیا فعل تھا. آپ کے اسٹوڈنٹس کا کیا رد عمل آیا اس پہ؟ سر مجھے جو میڈم کچھ اسٹوڈنٹس ملے, انہوں نے یہ کہا کہ وی آر سر پراؤڈ آف یو سر, ایکسیلنٹ. اور یہ ہے کہ مطلب ہے آپ پوچھ سکتے ہیں, آئی ایم نون ٹو بی ون آف دا پاپولر وائس چانسلر جب میں گومل میں بھی رہا, کیونکہ آئی مکس اپ. میں وہ وی سی کا پروٹوکول نہیں فالو کرتا, کبھی سائیکلنگ, کبھی واک, کبھی ہاسٹل میں چلا جاتا ہوں. اور شکر ہے میری وی سی شپ میں BZU میں کوئی بڑا سکینڈل نہیں ہوا, کوئی بڑا ایسے جی, شکر ہے جی. حالانکہ 15 ہاسٹل ہیں انکلوڈنگ 8 گرلز ہاسٹل, تو لگے رہتے ہیں جی. بات صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ نے بات کی کہ بھائی میں رکشہ چلا لوں گا, تو یہ سمبولک بات تھی آپ کی, یا کیونکہ کام تو بہت سارے کر سکتا ہے ایک وی سی جو ہے, ظاہر ہے PhD ہوتا ہے, ڈاکٹر ہوتا ہے, بہت سارے کام کر سکتا ہے, پرائیویٹ یونیورسٹیز بہت ساری ہیں. تو یہ سمبولکلی آپ یہ بات کہہ رہے ہیں, یا واقعی آپ کا ارادہ ہے کہ بس اب تو میں نے چلانا ہی ہے رکشہ اور بتاؤں گا میں دنیا کو؟ اب یہ دیکھیں ہے تو یہ سمبولک, لیکن اب جتنی ہے مجھے عزت ملی ہے, وائرل ہوئی, اب میں چلاؤں گا. کوئی ایک دن میں جس طرح بچہ سکر نے اپنے چمڑے کے سکے ایشو کیے تھے, میں بھی ایک دن رکشہ چلاؤں گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ کبھی کبھی برا وقت آ جاتا ہے. میں نے افغانستان پہ اپنی PhD کی, ایک رائل فیملی کا لڑکا ہمارے گھر میں کارپٹ صاف کرتا تھا, تو ایک دن نانی نے دور سے دیکھا رونے لگ گئی. اس نے کہا ہمارے نوکروں کے نوکر تھے کندہار میں, آج ہم یہ جو افغان ریفیوجیز ہوئی, بڑی بڑی رائل فیملی بیچاری بغیر پنکھے کوئٹہ میں اور پشاور میں پڑے ہوتے تھے. تو برا وقت بھی انسان پہ آ جاتا ہے, اللہ بچائے. اور یہ جو ہے نا, اب کلک کہاں ہو رہی ہے سوسائٹی کے, جی وائس چانسلر رکشہ چلائے گا. مطلب ہے اگر آپ دیکھیں تو وائس چانسلر تو موسٹلی پروفیسر ہوتے ہیں, تو پروفیسر کا تو جو شان ہے ریٹائرمنٹ کے بعد یا جو, وہ تو یہ ہے کہ وہ علم تقسیم کرے. لیکن ٹھیک ہے, گھنٹہ تو چلا سکتے ہیں, کیا برائی ہے اس میں؟ ہاں بالکل چلا سکتے ہیں وہ تو. ایسے پھر آپ ایک ذرا لوگوں کو ذرا بتانے کے لیے, کیونکہ بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں, بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ بھائی یہ تو آپ نے جھوٹ کہہ دیا کہ میں رکشہ چلاؤں گا, تو یہ تو وائرل ہونے کے لیے بہت سارے لوگ کرتے ہیں. تو آپ سے بہت سارے لوگوں کو امید نہیں تھی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں جی, میں نے ٹرکی میں پڑھا, میری کلاس میں یہ بات سنیں جی, بڑی خوبصورت لڑکی تھی. میں نے اس کو ٹرکش میں کہا بابا نہیں یا پیو کہ تیرا باپ کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے جی بینک کے سامنے چھابڑی لگاتا ہے. میں نے یہ بات کسی اور سے پوچھی, اس نے کہا کنڈی صاحب انہوں نے 300 سال یورپ پہ رول کیا ہے, ایک دن غلامی نہیں دیکھی. ہم آزاد ہیں لیکن ہمارے ذہن غلام ہیں, ہمارے ذہن غلام ہیں. وی مسٹ ایڈمٹ, خواہ وہ
خواہ پروفیسر ہو، ہم یہ غریبوں کے پھر بھی ذہن آزاد ہیں، یہ جو بھوکے سوتے ہیں، جو مزدور ہیں، اپنی مزدوری کو روز بیچتے ہیں. یہاں 150 بندہ جی، میں نے ان پہ ریسرچ کی، 150 بندہ صبح آتا ہے، ان کو پھر دیہڑی بھی نہیں ملتی، پھر گھر چلے جاتے ہیں، اب بچوں کو کہتے ہیں آج ہمیں دیہڑی نہیں ملی. سر ہمارا معاشرہ بھی ظالم ہے. اصل تو ان کا معاملہ نا. اب دیکھیں ہمیں تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا ذہن جو ہے نا، آپ بھی پریویلیج کلاس میں آتے ہیں، پینشن بھی ملتی رہے گی، لیکن یہ ہے کہ جو لوگ جو نہیں کر پا رہے ان کے لیے آپ نے کیا سوچا؟ یہ جو سمبولک بات ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں ہم؟ اصل چیز یہ ہے نا. دیکھیں جی، کسی ملک کی عظمت کا راز یہ ہے کہ وہاں غریب اور امیر کے بچے کے سکول میں فرق نہ ہو، وہاں کم بھوکے سوئیں، وہاں عدالتوں میں ان کو انصاف ملے، انصاف سستا ہو. یہ کسی ملک کی گریٹنس ہے. یہ نہیں ہے کہ ہر وقت اذانیں ہوں اور یہ اس سے نہیں ہے، وہ تو ہے. وی آر پراؤڈ ٹو بی مسلم. لیکن بات یہ ہے کہ یہ بات تو آپ ایکسیپٹ کریں کہ جی اب وائس چانسلر رکشا، بس ادھر ہی بات ساری کلک ہو گئی. جو وہ سمبولکلی تو کلک ہو گئی، لیکن پریکٹیکلی میں سوچ رہا ہوں کیا ہو سکتا ہے. اب جیسے آپ ہیں، آپ کا اتنا بڑا رتبہ ہے، آپ شروع کر سکتے ہیں، کوئی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ہی شروع کر سکتے ہیں، اپنے گھر میں لوگوں کو پڑھانا شروع کر سکتے ہیں. وہ ظاہر ہے فیس بھی دیں گے آپ کو، پینشن بھی آ رہی ہوگی، تو گزارے کا تو مسئلہ نہیں ہے. نام آپ کا کریڈیبل ہے، اور اوپر وہ ٹرسٹ. بہت سارے ایسے بچے ہیں جو کہ نہیں پڑھ پاتے بغیر فیسوں کے، آپ ان کو پڑھائیں. بہت سارے پازیٹیو کنٹریبیوشن ہو سکتے ہیں بڑے. وہ تو جی پھر بہت سے راستے ہیں. کئی آدمی فٹ ہو سکتا ہے. پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں، پبلک ہیں. نتھنگ اباؤٹ ٹیچنگ کہ ایسنس آف نالج از ہیونگ اٹ اپلائڈ. وہ تو لیکن اگر پیٹرول جس رفتار سے مہنگا ہو رہا ہے، اگر یہ پیٹرول اسی طرح مہنگا ہوتا گیا تو میں شاید پھر گاڑی نہ افورڈ کروں، تو پھر میں رکشہ لے لوں گا، اسی میں سامان منڈی سے لے آیا کروں گا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا جی. سر آپ نے جانا رکشے کی طرف ہے سکتا ہے. اور لیکن جو آپ کی ویڈیو سے جو پوائنٹ ہائی لائٹ ہوا، جو ہمارے ملک کی اس وقت ستم ظریفی چل رہی ہے، جو مشکل وقت چل رہا ہے، اس سے پوائنٹ ہائی لائٹ یہ ہوا کہ ایک وہ سرکاری نوکری جس کے لیے لوگ دھڑا دھڑ اپلائی کرتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے اور اس خوشی میں بھی ہوتے تھے ظاہر ہے کہ بھئی پینشن ملے گی. پھر اس میں بہت سارے اساتذہ زبردست بھی نکلے ہیں، زبردست پاکستان کی اسٹیٹ یونیورسٹیز ہیں، زبردست پاکستان کے پبلک سکولز کالجز ہیں. میں نے بھی پبلک سکول سے پڑھا ہوا ہے، پبلک کالج میں بھی پڑھا ہوا ہے، تو میں پرائیویٹ والے اس کی پیداوار نہیں ہوں آدھی. لیکن اب ہمارے پرائیویٹ جو یا پبلک جو پڑھائی کے سرکاری انسٹیٹیوٹس ہیں، وہاں پر بھی ہم پینشن دینے سے قاصر ہو گئے ہیں. کبھی دیتے ہیں، کبھی نہیں دیتے ہیں نا. سر مجھے یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ پینشن ہم دیتے رہے ساری زندگی، اور یہ نیشنل ایکسچیکر پر ایک بوجھ ہی ہے نا، ہمیں تو نہیں ملتی. جو گورنمنٹ کام کرتا ہے اسے پینشن بھی ملتی رہے، پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مہنگائی ہے. مطلب پبلک میں نہیں جا رہا ہے نا، میرا پیسہ جا رہا ہے. کوئی اور راستہ نکالے نا، پینشن فنڈ بنائیں. ہم بھی تو بیٹھ ہی گئے بالکل. اب یہ تو یہ لانگ ڈیبیٹ ہے، لیکن بڑھاپے میں کچھ انسینٹیو تو ہو نا، کچھ انسینٹیو تو ہو. آپ بوڑھے ہو گئے، آپ کی آمدنی بھی نہیں، ہمیں بھی تو ہونا چاہیے انسینٹیو کوئی سر پرائیویٹ والوں کو، بیچاروں کو. جی ہم بھی کیا کریں سر؟ پھر ہم کیا کریں؟ پرائیویٹ والوں نے غلطی کی ہے، پینشن کی طرف جانا چاہیے تھا، اور کیا ہو سکتا تھا اس ملک میں. لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں، سر سے مشورہ لیتے ہیں نا. سر بتائیں کیا کریں؟ پرائیویٹ والے کیا کریں؟ اب پرائیویٹ والا تو آئے، اب میرے پاس تو کوئی اس کا وہ ابھی ایٹ ونس فارمولا نہیں ہے، لیکن میں ایک چیز کا قائل ہوں کہ جو بڑھاپے کی محنت ہے یہ بہت تکلیف دہ ہے. اور بڑھاپے میں آپ کو کچھ انسینٹیو تو ہو. آپ بوڑھے ہیں، آپ کو کئی تو بچے چھوڑ جاتے ہیں آپ کو، تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، آپ کیا کریں گے؟ اب علاج اتنا ایکسپینسو ہے. پبلک اسپتالوں میں آپ کو پتہ ہے جو حال ہے، مطلب ہے وہ عارف شفیق کا ایک شعر ہے جو مجھے بڑا پسند ہے کہ کیوں نہ ہو زخمی بدن احساس کا،
کیوں نہ ہو زخمی بدن احساس کا ماں کے سر پہ میلی چادر دیکھ کے. میں بیسیکلی ایم اے ویری نیشنلسٹ مین. میرے 2 بھائی امریکہ میں اور بیلجیم 2 بہن, لیکن آئی لو مائی کنٹری. مجھے ٹرکی میں بھی نیشنلٹی مل رہی تھی اور امریکہ میں بھی. اینڈ آئی ول لیو اینڈ ڈائی ان دس کنٹری. اور آپ کا پوائنٹ بڑا زبردست ہے. تو مجھے تو بہت دکھ ہوتا ہے جی. اور آپ نے حکومت کو آئیڈینٹیفائی کر دیا کہ تم لوگوں کا ایک اور مسئلہ بھی ہے. تم لوگوں نے پینشنرز کو پینشنیں بھی دینی ہے بھائیو. ابھی تم لوگ ریلیکس نہ کر جانا کہ ڈالر 3 روپے سستا ہو گیا 300 تک پہنچ کے. ابھی پینشنیں دینی ہے. پی آئی اے تو جا رہا ہے, مطلب ہوا میں اڑ رہا ہے. تھینک یو. بہت شکریہ ادا کریں گے منصور اکبر کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود, چانسلر بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی.